چنگیز خان منگول 1162 سے 1227 منگول سلطنت کا قیام چین، روس، ایران، وسطی ایشیا، مشرقی یورپ، افغانستان۔ چنگیز خان دنیا کی تاریخ کے سب سے طاقتور اور مشہور فاتحین میں سے ایک تھا۔ اس کا اصل نام تیموجن تھا اور وہ 12ویں صدی کے آخر اور 13ویں صدی کے آغاز میں منگول قبائل کا سردار بنا۔ بعد میں اس نے مختلف منگول قبائل کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا اور چنگیز خان کا لقب اختیار کیا، جس کا مطلب ہے عظیم حکمران۔ ابتدائی زندگی۔ چنگیز خان کی پیدائش 1162 کے قریب منگولیا کے علاقے میں ہوئی۔ اس کا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے تھا۔ بچپن میں اس کے والد کا قتل کر دیا گیا، جس کے بعد اس کا خاندان بہت مشکل حالات میں زندگی گزارنے لگا۔ جوانی میں اس نے بہادری، ذہانت اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے قبیلے کا اعتماد جیتا اور بتدریج دیگر قبائل کو بھی ساتھ ملا لیا۔ منگول سلطنت کا قیام 1206 میں مختلف منگول قبائل کو متحد کرنے کے بعد اسے چنگیز خان کا لقب دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر فتوحات کا آغاز کیا۔ پہلی بڑی مہم سب سے پہلے اس نے شمالی چین پر حملہ کیا، جہاں ایک طاقتور سلطنت تھی۔ چنگیز خان نے اپنی تیز رفتار گھڑ سوار فوج، شاندار جنگی حکمت عملی سے شکست دی، قلعوں کا محاصرہ کیا، دیواریں توڑی اور آخرکار چین کا بڑا حصہ فتح کر لیا۔ وسطی ایشیا اور ایران کی فتوحات۔ کچھ سال بعد چنگیز خان نے اپنا رخ مغرب کی طرف کیا۔ اس وقت وسطی ایشیا ایران میں ایک بڑی سلطنت تھی، خوارزم شاہی سلطنت۔ چنگیز خان نے تجارت کے بہانے قافلہ بھیجا، خوارزم کے حکمران نے قافلے کو مار دیا۔ یہ چنگیز خان کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ایک عظیم فوج کے ساتھ ایران، افغانستان، وسطی ایشیا پہ حملہ کیا اور چند سالوں میں اس سلطنت کو ختم کر دیا۔ روس اور یورپ کے دروازے پہ چنگیز خان کی فوجیں اتنی تیز اور منظم تھیں کہ برف پوش پہاڑوں، دریاؤں کو عبور کر کے روس تک پہنچ گئی۔ روسی شہزادوں کی متحدہ فوجیں بھی منگولوں کا مقابلہ نہ کر سکیں، کیونکہ منگول فوج یورپ کے دروازے تک پہنچ گئی اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عدل اور نظام۔ اگرچہ وہ ایک سخت فاتح تھا، مگر چنگیز خان نے اپنی سلطنت کے اصول قائم کیے۔ اس کی سلطنت موجودہ چین، روس، ایران، وسطی ایشیا، افغانستان، مشرقی یورپ تک پھیل گئی۔ جنگی حکمت عملی۔ چنگیز خان کی کامیابی کے راز اس کے جدید و منظم جنگی حکمت عملی تھی۔ تیز رفتار گھڑ سوار فوج کا استعمال، دشمن کو دھوکہ دینے اور گھیرنے کی تکنیک، سخت نظم و ضبط اور جاسوسی کا بہترین نظام، مقبوضہ علاقوں میں مذہبی آزادی، تجارتی راستوں کی حفاظت، قوانین و نظام۔ اس نے پاسا کے نام سے ایک سخت قانون بنایا، جس کے تحت نظم و ضبط قائم کیا۔ ڈاک کا ایک باقاعدہ نظام قائم کیا، جو ایک حصے سے دوسرے حصے کو جوڑے رکھتے تھے۔ مذہبی آزادی۔ چنگیز خان کا انجام و وفات 1227 میں جب وہ ایک مہم پر نکلا، اچانک بیمار ہو کر انتقال کر گیا۔ اس کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ لوگ ڈھونڈ نہیں سکیں، کیونکہ منگول سلطنت تاریخی زمینی سلطنت بن گئی۔ چنگیز خان کو آج دنیا میں ایک فاتح کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اور کچھ ایک عظیم حکمران کے طور پر، جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ چنگیز خان 1227 میں فوت ہوئے۔ اس کے وفات کے بعد اس کی اولاد نے سلطنت کو مزید پھیلایا۔ بعد میں منگول سلطنت دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت یورپ سے ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ تاریخی اثاثوں نے تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا۔ حملوں نے کئی علاقوں کا سیاسی نقشہ بدل دیا، اگرچہ وہ سخت اور بے رحم حکمران تھا۔ آئیے اب چنگیز خان کے بیٹوں پوتوں کی کہانی سنتے ہیں۔ بیٹوں کا عہد۔ بیٹا اور گدے خان، پوتا قبلائی خان۔ 1260 جب چنگیز خان فوت ہوا تو اس کے بیٹے پوتے ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان میں سے سب سے اہم اس کا بیٹا اوغزے خان تھا۔ سب نے فیصلے کیا باپ کا خواب پورا کر کے چھوڑیں گے۔ منگول خان سلطنت کو وسیع کیا جانے لگے۔ اوغزے خان دنیا کو نیا خان اعظم مقرر کیا گیا۔ اوغزے خان اور یورپ کی جانب پیش قدمی۔ اوغزے خان نے اپنی جرنیلوں کو 2 بڑے محاذوں پہ بھیجا، مشرقی یورپ، روس، پولینڈ اور ہنگری کی طرف، چین کا باقی حصہ، تاکہ مکمل فتح ہو سکے۔ منگول فوجوں نے حیرت انگیز تیزی کے ساتھ ریاستوں کو فتح کیا اور پھر وہ یورپ کے قلب کی طرف بڑھے، پولینڈ، ہنگری تک پہنچ گئے۔ یورپ میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ چین کی مکمل فتح۔ منگول افواج نے چین کے جنوبی حصے پہ حملے شروع کی۔ مہم کئی برسوں تک جاری رہی اور کئی علاقے فتح کیے۔ قبلائی خان کا شان و شوکت کا زمانہ۔ چنگیز خان کے پوتوں میں قبلائی خان جدید حکمران تھا، وہ خان اعظم بنا۔ بیجنگ کے قریب اس نے چین میں بولان خاندان کی بنیاد رکھی، سڑکوں، نہروں، تجارتی راستوں کو محفوظ کیا، مختلف مذاہب کے لوگوں کو آزادی دی، علوم و فنون کو ترقی دی۔ قبلائی خان کے دور میں منگول عظیم ثقافتی تجارتی مرکز بن گئی۔ کمنگ اپ نیکسٹ، ہلاکو خان اور اسلامی دنیا۔